فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 42 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سابقہ جو آیت گزری ہے درس میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن کیسا دن ہوگا، وہ وقت کیسا وقت ہوگا، وہ لمحہ کیسا لمحہ ہوگا، یا وہ ماحول کیسا ہوگا جب اے محبوب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور پھر ان سب گواہوں پر آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ مراد اس سے یہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں پر دلیل تھی۔ اے محبوب آج تو یہ کفار نہیں سمجھ رہے آپ کے مقام کو، آپ کی بات کو نہیں مان رہے، آپ کی سچائی کو نہیں مان رہے، حالانکہ سمجھتے تھے، سمجھنے کے باوجود نہیں مانتے تھے، چھپاتے تھے، پہچان ہونے کے بعد بھی بہانے بناتے تھے۔ اس چیز کو یہاں پر کہا گیا محبوب اس بات کو چھوڑو کہ آج یہ انکار کرتے ہیں، وہ لمحہ تو سوچو وہ کیسا ماحول ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ ہوگا۔ مراد انبیاء تھے، وہ انبیاء ہوں گے، پھر ہر گواہ پر آپ کو ہم گواہ بنا کے لائیں گے، اور آخری گواہی آپ کی ہوگی جب آپ جس کا ارشاد فرما دیں گے کہ یہ صحیح وہ صحیح، اور جس کا آپ فرما دیں گے کہ یہ غلط تو پھر وہ غلط ہوگا۔ یہ اس آیت کے حوالے سے میں نے عرض کی بھی تھی کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود آپ فرماتے تھے کہ مجھے حضور نے فرمایا کہ تلاوت سناؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو تلاوت سناؤں، حالانکہ آپ تو خود صاحب قرآن، میں کیسے آپ کو تلاوت سناؤں؟ پر حکم تھا۔ کہتے ہیں میں تلاوت شروع کر دی اور پھر مستی میں تلاوت کی۔ ظاہر سی بات ہے وہ قرآن کو سمجھنے والے لوگ تھے، قرآن کی محبت والے لوگ تھے، جب پڑھتے تھے تو دل سے پڑھتے تھے اور سمجھ کر پڑھتے تھے اور پھر سچے من کے ساتھ اس کو مانتے تھے، تو ان کی وہ کیفیت کیسی ہوتی ہوگی۔ آج ہم کبھی کسی اچھے قاری کی قرات سن لیں، ہم سرور میں مست ہو جاتے ہیں، اور جو قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، قرآن ان کی اپنی زبان میں تھا، وہ کس طرح سے تلاوت کرتے ہوں گے۔ کہتے ہیں پڑھتے پڑھتے میں مست۔ یہی سورہ النساء کہتے ہیں جب یہ والی آیت آئی کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب ہم ایک گواہ لائیں گے، تو پھر کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ہلکی سی ٹھوکر ماری۔ صحابہ بھی بیٹھے تھے، کسی نے ہلکی سی ٹھوکر ماری، مقصود یہ تھا کہ مجھے چپ کروا رہے تھے۔ جیسے کسی نے ٹھوکر ماری اور ایک دم سے میں چونکا اور میں خاموش ہوا تو میں نے حضور کو دیکھا، حضور زار و قطار رو رہے تھے اس مقام کو سوچ کر کہ میں، کیونکہ حضور کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، حضور رحمت ہے، کفار کے لیے بھی تکلیف پہنچے یہ حضور نہیں چاہتے۔ اور جب یہ آیا کہ محبوب آپ کی گواہی ہوگی، جس کا آپ کہیں گے یا نافرمان ہے اس کو عذاب ہوگا، تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے کہنے کی وجہ سے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، میں جس پہ انگلی اٹھا دوں گا وہ جو میرا نافرمان تصور کیا جائے گا وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ یہ بات بھی حضور کو رلا گئی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بات پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو مرتبہ دیا ہے، جو مقام دیا ہے، وہ کیسا ہے۔ اور یہاں اسی سے منسلک ایک چیز آگے بیان کی کہ ایک جو وہ لمحہ بنے گا، حضور جب گواہیاں دیں گے، قیامت کا وہ منظر ہوگا، اور وہ منظر بڑا ہی پرخطر ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو بڑے خوش ہوں گے، کوئی ایسا ہوگا جو دوڑتے ہوئے پل صراط پہ کراس کر رہا ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جو بجلی کی تیزی سے کر رہا ہوگا، کوئی ایسا جس کے ہاتھ جو نامہ اعمال ہے اس کا دائیں ہاتھ میں اس کو ملے گا، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے۔ کوئی ایسے خوش نصیب جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، رحمتوں کے سائے میں ہوں گے،
یہ تو سارے مناظر ہوں گے، دوسری طرف کوئی اپنے پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، کوئی بالکل جلا بھونا جا رہا ہوگا، کوئی بالکل کوئی افراتفری، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا۔ اور اس عالم میں جب کفار اپنے انجام کو سوچیں گے تو وہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ دیکھو جو اسلام پر تھا وہ سب کے سب اوپر جا رہے ہیں، کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، وہ سائے میں بھی ہیں، وہ سکون میں بھی ہیں، وہ مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانی تھی ان کے انجام سب کے برے ہیں۔ تو کفار کو اپنا انجام بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اس وقت کفار ایک بات کریں گے کہ کاش اس وقت ہم یہاں دفن ہو جائیں اور اوپر مٹی میں ہمارے دفن کا نشان بھی نہ ہو، مٹی برابر ہو جائے تاکہ ہم کوئی نکال نہ سکے، ہم سے کوئی حساب کتاب نہ لے سکے، آج ہم بچ جائیں۔ اور ایک عجیب منظر ہوگا کہ وہ کس طرح سے کفار تمنا کر رہے ہوں گے۔ پھر جانوروں سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو زندہ کرے گا، اور پھر جس کا حساب جس کے ساتھ ہوگا وہ حساب ہوگا، اور اللہ پھر تمام تر جانوروں کو مٹی کر دے گا، وہ جانور سب ختم ہو جائیں گے۔ کفار جب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی جانوروں کی طرح بس مٹی ہو جاتے، ختم ہو جاتے۔ یہ جو انسانوں کے ساتھ انجام ہے، جنت والے تو کامیاب ہیں، جو جہنم والوں کا انجام ہے وہ کہیں گے کہ کاش ہم یہاں سے بچ جاتے کسی طرح۔ تو وہ جو ان کا کاش والا منظر ہے اس کو اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا یومئذ یود الذین، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیے، جنہوں نے انکار کیے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، جنہوں نے آپ کے پیغامات کو چھپایا، جنہوں نے آپ کو جھٹلایا۔ فرمایا وعصوا الرسول، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانیاں کی، منافقین بھی اس میں شامل ہیں، اور وہ مسلمان لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے پر عمل نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہیں سمجھتے، آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتے۔ یہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے۔ فرمایا وہ کیا کہیں گے، لو تسوا، کاش آج برابر ہو جاتی بہم الارض، ہمارے ساتھ یہ زمین۔ مراد یہ کہ ہم دفن ہو جائیں اور اوپر زمین بالکل برابر ہو جائے، ہمارے نشان بھی نہ ہو کہ یہاں کوئی دفن ہے، برابر ہو جائے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اور فرمایا حقیقت یہ ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اس دن وہ کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ پہلے ذکر کیا گیا جب کفار یہ ہولناکیاں دیکھیں گے، کفار ایک دم سے قسمیں کھائیں گے یا اللہ ہم کافر تھے ہی نہیں، ہم تو کفر کرتے ہی نہیں تھے، ہم بالکل ٹھیک تھے، ہم تجھے مانتے تھے۔ اس پر اللہ کہے گا اے انبیاء بتاؤ یہ سچے ہیں؟ انبیاء کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچایا، اس نے نہیں مانی بات۔ وہ یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں انہوں نے پیغام دیا ہی نہیں، انبیاء کو جھٹلا دیں گے کہ انہوں نے ہمیں پیغام نہیں دیا۔ تب اللہ تعالیٰ حضور کو تمام کے اوپر گواہ بنا کے لائے گا اور کہے گا اے محبوب تو بتا کیا میرے یہ انبیاء سچے ہیں یا نہیں؟ حضور جب فرمائیں گے کہ یا اللہ تیرے تمام انبیاء سچے ہیں، تب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہی وہ منظر ہے جس کا یہاں بتایا گیا، اے محبوب تیرا وہ مقام ہے جس پر تیری انگلی اٹھے گی وہ تباہ، اور جس پر تیری نظر پڑ گئی وہ کامیاب ہے۔ یہی وہ راز ہے، یہی وہ مقام ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی عظمتوں کے آج ہم گن گاتے ہیں۔ اور آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب یہ معاملات ہوں گے کفار چیخیں گے، اللہ تعالیٰ تمام کفار کی زبانوں پر مہر کر دے گا، پھر ان کے اپنے اعضاء بولیں گے اور خود کہیں گے ہاں اس نے یہ کام کیے، اس نے ایسا ایسا کیا، اس نے ویسا ویسا کیا۔ اس وقت میں وہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے کیونکہ ان کے اپنے اعضاء ان کی گواہیاں دے رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ چیز ہے، اس لیے کہا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اللہ سے وہ کچھ بھی چھپا نہیں سکیں گے، ہر چیز وہاں سامنے آ جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کر دیا جائے گا
کہ ان کو جہنم میں ڈال دو، جو جو ان کی سزائیں ان کے حساب سے ہوں گی اللہ کے حکم کے مطابق ان کو وہ معاملات کیے جائیں گے۔ تو اس آیت سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ آیت ہے کفار کے حق میں، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ ڈرنا اس سے سب کو چاہیے۔ یہاں تک اگر ہم اسلاف کی بات کریں، ہمارے بزرگان دین میں ایسے ایسے گزرے ہیں صحابہ کرام کے اندر۔ ایک صحابی رسول تو یہ کہتے تھے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا جو بس مر جاتا اور ختم ہو جاتا۔ ایک صحابی رسول ہے، وہ کہتے تھے کاش میں ایک مینڈھا ہوتا، میرے گھر پہ کوئی مہمان آتے اور میرے گھر والے جو ہیں وہ مجھے ذبح کر کے ان کی دعوت کرتے اور کھلا دیتے، ختم ہو جاتی بات۔ کچھ کہتے تھے ایک دفعہ تنکا اٹھایا اور کہا کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ تو یہ صحابہ کرام کے انداز تھے، اور صحابہ کرام کی کون سے اصحاب جن کو حضور نے جنت کی بشارت دے دی تھی کہ آپ جنتی ہیں، ان کا خوف خدا یہ تھا کہ وہ اس طرح کہتے تھے۔ اور آج اگر ہم جیسوں کا حال دیکھا جائے، عمل نام کی کوئی چیز نہیں، لیکن دعوے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے ساری رحمتیں ہیں ہی ہمارے لیے۔ تو ہم سب کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے، یہ فقط حضور کا مقام ہے یا حضور کی نسبت ہے؟ آج ہمارے چہرے بھی نہیں بگڑے، آج ہماری عزتیں بھی سلامت ہیں، آج اللہ کی نعمتیں بھی ہم پر برابر ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔